کہتے روز 100 بار پڑھ لیا جائے غم ہم صدمہ نہیں دیکھے گا، اور اللہ تعالیٰ غیب سے خوشی کی خبریں دے گا، ہر روز کوئی نہ کوئی خوشگوار خبر سنے گا، اور کتنا آسان ہے، سب کو یاد ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ اور کتنی بڑی سند ہے کہ آپ نے کہا دعائی اور دعاء الانبیاء من قبلی فی ھذا المقام، عرفات کے میدان میں آپ نے کہا، بخاری مسلم میں میری دعا اور مجھ سے پہلے تمام نبیوں کی دعا اس جگہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک وظیفہ دنیا میں ایسا ہے جو اللہ نے خود دیا ہے، اور وہ استغفار کا وظیفہ ہے۔ دنیا کی جتنی تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، غم ہے، بیماریاں ہیں، فتنے ہیں، سازشیں ہیں، چھوٹے بڑے گناہ ہیں، یہ سارے ملا کر اس کا ایک ہی نام ہو جائے گا، عذاب، خدا کی پکڑ، عذاب۔ تو فرمایا عذاب رک جائے گا استغفار کے ہوتے ہوئے۔ پھر جب عذاب رکتا ہے، بیماری جاتی ہے، تکلیفیں ختم ہوتی ہے، فتنے ٹلتے ہیں، تو پھر ضرورت ہوتی ہے بحالی کی۔ تو سورۃ ہود میں کہا ہے کہ استغفار کرو، صحت بحال ہو جائے گی، زندگی بہترین ہو جائے گی، تمام طاقت توانائی بحال کرو۔ پھر جب بلائیں بھی ٹل گئی، صحت اور عافیت بھی آ گئی، تو اب کچھ نعمتیں چاہیے، جیسے بخشش ہے، جنت ہے، دنیا میں مال ہے، بیٹے ہیں، بارشیں ہیں، آبادکاریاں ہیں، نہریں ہیں، چشمے ہیں۔ سورۃ نوح میں کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، نوح علیہ السلام کہتے ہیں میں تو ان کو کہہ چکا ہوں استغفار کرو، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ معاف کر دے، اور آسمان سے موسلادھار بارش بھیج دے، وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مدد دے دے گا، مال اور بیٹے دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور دے دے گا تم کو باغات، نہریں، چشمے، دنیا میں اور آخرت میں جنت ہے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہاری نہریں جاری ہو جائیں گی، تفسیر کی نہر، حدیث کی نہر، فقہ کی نہر، ناظرہ کی نہر، حفظ کی نہر، تجوید کی نہر، اعدادی اور دور حدیث تخصصات، پورے عالم میں آواز کوچ، توحید کے چرچے، سنتوں کی اشاعت، رد شرک اور بدعت، رد رسم فاسد، رد ماحولیات قبیحہ، رد منکرات، تلقین المعروف الحسنات۔ گویا جتنی خوشیاں، نعمتیں ہمیں چاہیے اور ہمیں علم نہیں ہے، اللہ نے اپنے علم سے اس کا ذکر کیا اور سارے ذکر کیے، اور ہمیں استغفار کرو۔ استغفار کے لیے تو فقہا کہتے ہیں قبلہ رخ ہونا بھی ضروری نہیں، استغفار کے لیے کسی خاص ہیئت کی بھی حاجت نہیں، اٹھتے بیٹھتے، آتے جاتے۔ والمستغفرین بالاسحار، اور سحری کے وقت میں خوب خوب دعائیں مانگو، استغفار کرو۔ وقت سحر یہ وقت مناجات ہے، او خیز دھرا وقت کے برکات ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیشہ رات کے حصے میں اٹھنا معمول بناؤ، تنخواہ چھوڑو، دکان ختم کرو، تجارت ٹپ کر لو، زراعت کو لعنت بھیجو، لیکن وقت سحر میں غفلت کبھی نہ کرو، اس کو اپنی پونجی بناؤ۔ دلا میں سوز کے سوزے تو کار خواب کند، اور دعائیں نیم شبی دفع صد بلا بکند۔ سینکڑوں مصائب و شدائد، آفات و آحات اللہ دور کرتا ہے۔ سحری کے وقت اٹھو، اعلانات ہوتے حل من مستغفر اغفر اللہ، حل من مسترزق ارزق،
حل میں مبتلا فوافی، اعلان ہو رہا ہے، کیا مانگ رہے ہو، کیا چاہیے؟ ہمارے استاد محترم مولانا عبدالحنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت اہتمام سے تہجد پڑھتے تھے، 12 رکعت تہجد، 12 رکعت کی. فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم اوتر. بخاری مسلم بھرے پڑے، بار بار آ رہا. 6 دفعہ ہم نے دو 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 دو، اس کے بعد وتر پڑے. وقت تنگ ہے تو کم بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن شرح شفا میں امام اعظم سے منقول ہے کہ تہجد کی رکعات 12، اور وہ جو 8 رکعت ہے وہ قیام اللیل ہے، وہ نیند سے پہلے ہے، اور آرام کے بعد صبح اٹھو، اذان سے 1 گھنٹہ پہلے وضو کر لو اور بہترین دل جمی کے ساتھ تہجد پڑھو. سبحان اللہ، اللہ ہمیشہ نصیب فرمایا. تو ہمارے استاذ کو میں دیکھتا تھا، بہت ساتھ رہا سفروں میں، 5-6 مرتبہ حرمین شریف ساتھ لے گیا، طالبان دور میں افغانستان ساتھ لے گیا، کشمیر ساتھ لے گیا. تو میں نے ایک دن کہا تہجد کا عمل بہت پختہ ہے، کس طرح اتنی پختگی آئی؟ فرمایا جب سے مولانا حسین احمد مدنی کو دیوبند میں دیکھا ہے درجہ اولا میں، کہ اس کے بعد میرا تہجد ناغہ نہیں ہوا. یہ حضرت مدنی کی خاص کرامت تھی. وہ یہ مشہور شب بیدار تھے. دیوبند کے اکابر میں 2 عالم، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی اور تبلیغی جماعت کے امیر دوم مولانا محمد یوسف صاحب کاندیلوی، ان دونوں کا جوش عمل ضرب المثل ہے. جوش عمل دعوے سے کہا جا سکتا ہے کہ ان سے ایک مستحب بھی ارادتاً چھوٹا نہیں، اللہ کے فضل سے. خواجہ خواجگاں، خواجہ کبیر، فرید الملت والدین، فرید الدین جن شکر اجودنی اعلی اللہ مقامہ. وہ صبح کے وقت، سحری کے وقت جو اٹھتے تھے، تو میں نے دفتر کے سامنے لکھا ہے، بورڈ لگا ہے، وقتی سحری وقت مناجات ہے، وقت سحری وقت مناجات ہے، او خیز دراں وقت کی برکات ہے.